गुज़िश्ता किस्त में नज़म आई थी, किस्त नंबर 13। कैसी बातें कर रही हो जानिया, क्या करोगी घर जाकर। रस्म व रिवाज वहाँ होते हैं जहाँ कुछ दिया जाता है। अगर पहले से ही कुछ लगाना है तो ये रस्म व रिवाज यहाँ बैठकर भी पूरे हो सकते हैं। या पैसे भेज दें जो थोड़े बहुत भेजने हैं। इतना तवील सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, तुम ईद यहाँ ही करोगी। अब इतनी देर नहीं हुई कि तुम मिलने चल दो नानू को। उदास हो जाती हो, घर में रहोगी तो ही दिल लगेगा ना। लेकिन मैं ईद पर वहाँ नहीं भेजना चाहती तुम्हें। जानिया के सामने गुस्सा करते हुए वो भूल गई कि अपने घर वालों के बारे में तंज़िया लहजा सुनकर बुरा लगेगा, जबकि वह जुगनू की वहाँ मौजूदगी का एहसास इसने आंखों के इशारे से यास्मीन बेगम को दिलाया था। मम्मा, अगर नानू के यहाँ ये रिवाज है तो इसे पूरा करना चाहिए। शादी के बाद पहला त्यौहार लड़के अपने मेके में मनाती है, खसूसन ईद का चाँद अपने मेके में देखकर ईद का सारा दिन अपने घर में गुजारा, रात को दूल्हा के साथ ससुराल जाती है। अब मजबूरी ये है कि जानिया का घर दूर है तो हमें एक दिन पहले जाना चाहिए, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो। इस बार जुगनू ने अपना लहजा नॉर्मल रखा था, लेकिन जानिया से वादा कर लिया था इसने, अभी तक हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए। अगर ये ईद हम इन सब के साथ गुजारने तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद हम लंदन चले जाएंगे तो जाने फिर कब आएँ और कौन रहता और कौन नहीं रहता क्या मालूम। तुम देखो ना, तुम्हारी दावतें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं अभी तक, तो घूमने कहाँ जाते और वहाँ किसने दावत करनी है। घर में ही रहना है ना। मैं चाहूँगी कि जानिया पहला ईद का त्यौहार यहाँ अपने ससुराल में गुजारे। अलमास भाभी ने पहली ईद कहाँ की थी, जुगनू ने माँ से पूछा। तुम अलमास से मुकाबला क्यों करते हो, यास्मीन बेगम ने तीखिलपन से कहा। बात मुकाबले की नहीं, असूल की है। वो भी तो इस घर की बड़ी बहू हैं। अगर इनके लिए हर असूल कायम है तो जानिया के लिए क्यों नहीं। मेरा ख्याल है इस मौजू को यहीं क्लोज़ कर दो तो बेहतर है, वरना बात से बात बढ़ जाएगी तो मैं बहुत दूर तक जाएगी। आप बताएं प्लीज़, जुगनू ने इसरार किया। मैंने पहली ईद अपने घर की थी, एहतशाम के साथ। ईद का सारा दिन अपने घर गुजार कर यहाँ आई थी और चाँद रात और ईद की रात को इन सब लोगों की दावत थी और मम्मी ने सबको बेहतरीन सूट दिए थे। यास्मीन बेगम की जगह अलमास ने जिताते हुए लहजे में जवाब दिया। इसका लहजा इंतहाई तंज़िया था। नानो भी रस्म व रिवाज जानती हैं और इनके हाथ में ज़मीन में नहीं लगे, वो भी सब कर सकती हैं। तुम रहने दो, सबके साथ मिलकर ईद की खुशियाँ समेटो, फिर जाने कब तुम्हारा आना हो पाकिस्तान। तो यूँ कहें ना, आप भेजना ही नहीं चाहती। जब अलमास भाभी अपने मेके ईद कर सकती हैं तो जानिया भी कर सकती है, वो भी ये हक़ रखती है। जुगनू, आप बहस मत करें, जैसे मम्मा जाने की मर्ज़ी। अगर इनकी खुशी है कि हम इनके साथ ही ये दिन गुजारें तो हमें मानना चाहिए इनकी बात। नहीं, ये बुरा शगुन होगा। हमें जाना है तो बस जाना है। मैं नानू को कह चुका हूँ कि 29वें रोज़े की शाम को आपके पास होंगे। मैं नानू को समझा दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, वह एतराज़ नहीं करेंगी। ये मुझ पर छोड़ दें, मैं पागल हो जाऊँगा तुम लोगों की बातें सुन सुन कर। बस तुम इतना बताओ, ईद यहाँ गुजारना चाहती हो या अपने मेके में। वो इसकी तरफ मुड़ा। यहाँ, इसने कहने को तो कह दिया था, मगर अंदर से काँप रही थी कि अब वो खफा होगा इस पर। सच कह रही हो जी, इसने सर असबात में हिला दिया। अगर मैं उपाड़ा जाना चाहूँ तो फिर तुम्हारा फ़ैसला क्या होगा। वो इंतहाई गुस्से में बोला। इसको गुस्से में देखकर वो अंदर तक लर्ज़ गई थी और इसने बेसाख्ता कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी का क्या मतलब, तुम्हारी कोई मर्ज़ी नहीं है। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी के बाद पहली ससुराल में करो या मेके में। इसकी झुंझुनाहट में इजाफ़ा हो गया। नहीं, मेरा मतलब है जैसा आप चाहें, मैं आपके साथ वहाँ चली जाऊँगी। इसने घबरा कर कहा तो जुगनू ने सुकून का सांस लिया। बस, जब हम दोनों राज़ी हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। यास्मीन बेगम ने मुस्कुराकर जानिया की तरफ देखा और जुगनू का गुस्सा देखकर एक लम्हे में अपना फ़ैसला बदल गई थी। उन्होंने दिल में एतराफ़ किया था कि ना सिर्फ वो ससुराल वालों की वफ़ादार है, मगर अपने शौहर की भी बात मानती है। और ऐसी लड़कियां कामयाब ज़िंदगी गुजारती हैं। लेकिन वो खुदा वास्ते का बैर बांध कर बैठ गई थी इसके साथ, लेकिन दिल से एतराज़ करती थी कि वो बहुत अच्छी है।
لیکن دل سے اعتراف کرتی تھی کہ وہ بہت اچھی ہے، مگر وہ خود ہی اسے خراب کریں گی۔ اب اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک اور چال چلی جس میں کامیابی کے 100% امکان تھے، اور انہیں ہر حال میں جانیہ کو روکنا تھا اور عید والے دن الماس کے گھر سے آئی چیزیں دکھا کر اسے ذلیل کرنا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اگر تم دونوں چلے جاؤ گے تو گھر کی ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اور پھر سفر بھی دور کا ہے، شام کو واپس بھی نہیں آ سکتے، آتے آتے بھی رات ہو جائے گی، تو پھر اتنا طویل سفر طے کر کے واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سعدیہ، فائزہ اور حمزہ کو کس قدر شوق ہے بھائی کے ساتھ عید منانے کا۔ فائزہ بتا رہی تھی، بھائی جانیہ بھابھی کو مہندی بہت خوبصورت لگانا آتی ہے اور وہ ہر عید اور بقرعید پر پارلر سے مہندی لگوانے جاتی ہے، مگر اس بار یہ ساری رونقیں سے گھر میں ہی مل رہی ہیں تو وہ پارلر نہیں جانا چاہتی۔ سعدیہ اور الماس تو اس کے ساتھ اس کے کسی ہنگامے میں شریک نہیں ہوتی، مگر جانیہ میں یہی تو خوبی ہے کہ وہ بچوں کی طرح اچھی طرح بہلا لیتی ہے، اور ان دونوں کی عادتیں بھی بہت ملتی ہیں، تو خوب گزرے گی دونوں کی جو مل کر مہندی لگائیں گی، چوڑیاں پہنیں گی۔ وہ جگنو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھیں کہ نرم پڑے ہیں یا نہیں۔ انہیں اس کے چہرے پر نرمی نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم چاند دیکھنے کے بعد چلے جائیں گے اور جانیہ فائزہ کو مہندی بھی لگا دے گی۔ فائزہ نے ماما کی بات سن لی تھی اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ عید جانیہ بھابھی جگنو بھائی کے ساتھ گزارے، مگر وہ اس حق میں بھی نہیں تھی کہ صرف اس کی وجہ سے وہ اپنی خوشی کی خاطر ان کا پروگرام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب بات بڑھتی دیکھی تو اس نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنی انٹری ضروری سمجھی۔ بے شک وہ لوگ چلے جاتے، مگر فی الحال اس معاملے کو حل کرنا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، جب رشتہ داری ہو جاتی ہے تو دور یا نزدیک نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہر بات کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر کچھ اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے۔ بھابھی، آپ اپنی جگہ درست ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ عید کے بعد تو آپ لندن چلی جائیں گی، اس لیے پہلی عید ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہلا گلا کریں، اور اگر آپ یا جگنو بھائی نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی خوشی عزیز ہے اور ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ مائی ڈیئر سسٹر، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ہم اپنی گڑیا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، پوچھ لو اپنے بھائی سے، جانیہ نے فائزہ کو پیار کرتے ہوئے کہا، اور کتنی دیر سے جو معمہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ لمحوں میں ہی حل ہو گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جگنو نے اس پر اعتبار کیا تھا کہ وہ اچھی لڑکی ہے اور ان کے گھرانے کے لیے بہت اچھی بہو ثابت ہوگی، اس کا یہ اعتبار قائم رہا تھا، اور اس نے اپنی ساری محبتیں جانیہ پر نچھاور کر دی تھیں۔ جانیہ، تم ناراض تو نہیں ہو؟ شاید غصے میں نے پھر تمہیں ڈانٹ دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے، اس کا مطلب ہے میں نے مائنڈ کرنے والی کوئی بات ضرور کی ہے، لیکن میرا خیال ہے میں اپنے غصے میں حق بجانب تھا۔ ابھی تو ہم نے اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی نہیں کیا، ہنی مون پر بھی نہیں گئے، ابھی فوراً ہی رمضان آ گیا، میں ذرا جو تمہارے قریب آتا ہوں تو روزہ ہے کہہ کر دور بھاگ جاتی ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ شوہر سے 10 فٹ دور رہ کر بات کرو۔ جگنو نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کرنا چاہا تو وہ ہنستی ہوئی دور بھاگ گئی۔ تو میں پھر بھی یہی کہوں گی جگنو جی، روزہ ہے، دور رہیے، یقین کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے گھر میں پہلی مرتبہ روزے رکھ رہی ہوں، اور پھر ہماری شادی کے فوراً بعد عید آ رہی ہے، اور یہ عید یقیناً میری زندگی کی سب سے خوبصورت عید ہوگی۔ انشاءاللہ میں عید کی نماز پڑھ کر آؤں تو تم مجھے تیار ملنا، پھر ہم عید ملیں گے اور میں تمہیں ایک خوبصورت تحفہ بھی دوں گا۔ تحفہ آپ دیں گے، آپ کی مرضی، لیکن میں اپنی عیدی نہیں چھوڑوں گی، مجھے عیدی لینا بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے بابا، ابھی تو تم نے عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ نہیں، ابھی تو بری اور جیت کے اتنے سارے نئے کپڑے یوں ہی رکھے ہوئے ہیں، لیکن عید کا سوٹ تو ضروری ہے جو تمہیں میری پسند کا بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس بار میری خوشیاں تم سے ہیں، زندگی کی پہلی عید ہے جو میرے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ تمہارا ساتھ ہے، اور میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے سے خوشیاں کشید کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ دھر کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کیے وہ جانیہ کے سارے میں سوچنے لگا کہ عید کے لیے کیا کرنا ہے، اب پکارا جانا ہے یا نہیں۔ جانیہ کے دل میں تو ہے، لیکن مما کی وجہ سے خود ہی انکار کر رہی ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے سوچا کہ اچانک سرپرائز دے گا،
عید کے دوسرے دن سے لے جائے گا، دونوں جانب کے لوگ ہی خوش ہو جائیں گے۔ جگنو ہوں اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے اس نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ نہیں۔ پھر اتنا مختصر جواب؟ اس نے جگنو کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے چندا، بس یوں ہی تم بتاؤ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ کی وجہ سے؟ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ مجھے لگا آپ کو کچھ ہوا ہے جو ایک دم سے چپ ہو گئے تھے۔ کچھ خاص نہیں ہے۔ نہیں بتاؤ گے؟ کچھ ہوگا تو بتاؤں گا نا۔ کچھ ہے جو بتانا نہیں چاہتے؟ اس نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، ادھر آؤ بتاؤں۔ اس نے جانیہ کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے اس پر آ گری۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، وہ سائڈ پر ہوتے ہوئے بولی۔ ابھی تو حدیں توڑی ہی نہیں، توڑنے دو مجھے۔ وہ شریر ہوا۔ جگنو جی جانے جگنو بولو۔ کچھ نہیں۔ نہیں کچھ تو ہے جو ہم سے پردہ داری کی جا رہی ہے۔ یہ کام تو آپ کو ہی سوٹ کرتا ہے، ہم تو کھلی کتاب ہیں، جو دل میں وہی زبان پر۔ اوہ اتنی بدگمانیاں ہیں چندا کے دل میں اپنے جگنو کے لیے۔ آؤ نہ دور کروں، آؤ تو میں کہہ رہی ہوں باز آ جائیں پلیز، ورنہ کیا؟ وہ بدستور منہ بنائے بیٹھی رہی۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ پھر خاموش رہی۔ نہیں بتاؤ گی؟ لبوں پر قفل پڑا تھا اور وہ رخ موڑے مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے جگنو کو تنگ کرنے میں، ستانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ جانیہ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اسے مزید تنگ کرتی، جگنو نے اس کی کلائی کو اتنے زور سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سختی سے دباؤ ڈالا کہ جانیہ کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ وہ تکلیف سے دوہری ہو گئی اور جگنو کے سینے پر سر رکھ کر تڑپ اٹھی۔ جگنو نہیں پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانیہ میری چندا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، محض تمہیں ستانے اور اپنے قریب لانے کے لیے کیا تھا سب، لیکن تم اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ آپ بہت خراب ہیں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ خرابی کی وجہ بھی تم ہی ہو، اور بتاؤ ان خرابیوں کو دور کر سکوں اپنے جگنو کو نہیں بتاؤ گی؟ جگنو نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو چن لیے اور پھر اپنے لبوں میں جذب کر لیے۔ میں کچھ نہیں کرتا، تم خود گستاخی پر آمادہ کرتی ہو مجھے۔ جانیہ کی بھیگی پلکوں پر ٹھہرے شبنم کے قطرے جگنو کے لبوں میں جذب ہونے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گلاس کے پھول سے شہد کی مکھی رس چوس رہی ہو۔ اگر دل کر رہا ہوتا کہ پیار کروں تو نخرے یا روٹھنے کی ضرورت نہیں، کہہ دیا کرو۔ کیوں چندا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا۔ آپ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں بولتے اور نہ ٹھیک کرتے ہیں، بس یوں ہی۔ اس نے جگنو کے پیار کا بھرپور پیار سے جواب ڈھکے چھپے لفظوں میں دیا۔ جانیہ کے پیار کا ایک یہ بھی انداز تھا اور وہ بہت انوکھا تھا۔ جگنو قہقہا لگا کر ہنس پڑا اور اس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے منانے لگا۔ چند لمحے تو وہ اینٹتی رہی اور پھر بے دم ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، جیسے کسی پرندے کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور وہ پرواز کے قابل نہ رہا ہو، تھک ہار کر سو جائے۔ وہ بہت پرسکون ہو کر پلکیں موند گئی اور جگنو اس کی سماعتوں میں رسوں ڈیلتا رہا۔ پھر وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے تھے۔ بھابھی آج افطاری میں کیا کیا بنا رہی ہیں آپ؟ فائزہ نے جانیہ کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جو میری جان کہے بولو، جانیہ نے فائزہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے وہی بڑے مگر بہت ٹیسٹی، حمزہ نے کہا۔ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ آج صرف میری پسند کی ڈشز بنے گی۔ کیوں بھابھی؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف ہنس کر رہ گئی۔ دیکھا، آج میری پسند کی ڈش بھی بنے گی، اس نے فائزہ کو چڑھایا۔ نہیں، صرف میری پسند کی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ تم اپنی الماس بھابھی سے فرمائش کرو، جانیہ بھابھی میری ہیں۔ حمزہ کے لہجے میں بھائیوں والا ڈھیروں پیار اتر آیا تھا۔ نہیں، جانیہ بھابھی میری ہیں، فائزہ نے بھی اسی انداز میں کہا۔ دونوں کی تکرار بڑھتی دیکھ کر جانیہ بول پڑی۔ میں تم دونوں کی نہیں، سب کی بھابھی ہوں۔ ہاں فائزہ، حمزہ کی زیادہ ہوں، تم دونوں میرے چھوٹے بہن بھائی ہو، اسی لیے لاڈ بھی کرتے ہو اور ناز بھی اٹھواتے ہو، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج تم دونوں کی پسند کی ڈشز بنے گی، اپنی اپنی پسند بتاؤ۔ ہرے یہ ہوئی نہ بات، حمزہ نے نعرہ لگایا۔ ٹھیک ہے، آپ حمزہ کے لیے ہی بنائیں، مجھے نہیں کھانا، نہ کوئی فرمائش کرنی ہے۔ وہ جانیہ سے الگ ہو کر بیٹھ گئی، ناراض ہو گئی تھی جانیہ سے
जानिया ने इसको रूठे देखा तो मनाने लगी, मेरी प्यारी प्यारी बहन मान जाओ, देखो इस भाभी की बात तो मानती हो ना, कहा ना वो सब बनेगा जो तुम दोनों बताओगे, फिर लड़ाई कैसी। अच्छे बच्चे तो नाराज़ नहीं होते। वो जानिया की तरफ से मुंह फेर कर दूसरी जानिब देखने लगी। खफा हो गई हो? वो नहीं बोली। देखो मेरी जान, इधर अपनी भाभी की बात की से भी इनराफ करोगी। हम तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, अगर तुम खफा होगी तो हमज़ा को मज़ीद खुशी होगी। इसका मकसद ही तुम्हें नाराज़ करना था और वो इसमें कामयाब हो गया। लेकिन मेरी बात मानकर तुम हमज़ा को ये दिखा दो कि वो तुमसे जीत नहीं सकता। इसके समझाने पर वो कुछ मान गई थी, बस यूं ही अकड़ दिखा रही थी। ठीक है, आप कहती हैं तो मान जाती हूँ, वरना हमज़ा देखता कैसे अपनी ज़िद पूरी करवाता है, बस आपकी वजह से। इसने जानिया के साथ एहसान रखते हुए कहा, चलो अब बताओ। शाबाश। इसने फ़ाइज़ा के बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए कहा, सीख कबाब, चिकन रोल और माश की पतली बघारी वाली दाल और साथ में धनियर पुदीने की सब्ज़ चटनी। और कुछ? जानिया ने हंसते हुए पूछा। नहीं बस, बाकी जिसका जो दिल चाहे कल और कुछ बताऊंगी, क्योंकि अब अफ्तारी तो आप ही तैयार करेंगी ना। हाँ भाभी, आपको कोई नई डिश नहीं आती जो हमारे घर में आज तक ना बनी हो? बचपन से घर की डिशेस खा खा कर थक गए हैं, आपके आने का कोई फ़ायदा तो हो कि नई डिशेस खाने को मिलें। तुम लोगों को खाने के अलावा कुछ नहीं आता, बस हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हो कि अब क्या खाएं। सादिया भी बोली, जो कि अपने दोस्तों को ईद कार्ड लिख रही थी जो इसने पोस्ट करवाने थे, और 2 कार्ड अपनी भाभीियों के लिए लिखे थे जो इसने चुपके से चांद रात को अपनी भाभीियों के कमरे में रखने थे। तुम लोग लड़ाई मत करना, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। वो इन तीनों को ताकीद करती हुई किचन में चली गई, क्योंकि आधा काम तो वो कर चुकी थी, बस इन लोगों की फरमाइश पर कुछ और डिशेस तैयार करना थी। इसके लिए इसने चिकन फ्रीज़र से निकाल कर भिगोया और वही बड़ों के लिए चीज़ें तैयार की, और दही बड़ों के लिए चीज़ें तैयार की। वो 10 मिनट में चीज़ें निकाल कर मिक्स करके आ गई, क्योंकि वो तकरीबन सब मसाला जात बना कर रखती थी, सिर्फ मिक्स करना पड़ता था। यहाँ तक कि वो प्याज भी काट कर रख लेती थी। जब वो वापस आई तो तीनों बातें कर रहे थे। इसने शुक्रिया अदा किया कि लड़ाई नहीं हुई थी इनकी। शुक्र है खुदा का कि चिड़ियों वाली चोंच नहीं लड़ाई तुम लोगों ने। मेरा तो ख्याल था घमसान की लड़ाई हो रही होगी, अब ऐसा भी नहीं है, बस नोक झोंक हो जाती है। फ़ाइज़ा ने एकदम से भाई की साइड ली तो जानिया को टूट कर प्यार आया इस पर। अभी तो इसके ख़िलाफ़ थी और अभी इसकी हमायती बन गई थी। बहन भाइयों का प्यार इसी तरह का होता है, पल में तोला पल में माशा। बहन भाइयों की लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है। मम्मा जानी क्या टाइम हो गया है, लेकिन अफ्तारी का कोई इंतज़ाम नहीं। अगर मुझे ना रोका होता तो मैं आप तक सब मुकम्मल काम कर चुकी होती। अब आप खुद ही देख लें, फिर भाग दौड़ कर हर चीज़ बनाई जाएगी, और मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ। आप जाने और आपका काम। ना कहने में भी वो सब कुछ कह गई थी। आग तो पहले ही लग रही थी, बस तीली दिखाने की ज़रूरत थी, और वही हुआ। वो शोले भड़कते देखकर अपने कमरे में जा चुकी थी। यास्मीन बेगम गुस्से में तनतनाती हुई कमरे में पहुंची, जहां वो सादिया, हमज़ा और फ़ाइज़ा के साथ गप्पें लगा रही थी। आइए मामा जानी, बैठिए ना, इन शरीरों की बातों से लुत्फ़ उठाएं। इसने इनको देखते ही कहा, बैठने के लिए तो तुम ही काफ़ी हो, अव्वल तो कुछ करती नहीं हो। अब अगर काम का आगाज़ कर ही दिया है तो इसका तो ख्याल रखना चाहिए। क्या टाइम हो रहा है, अफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है, लेकिन खाने पकाने का ख्याल ही नहीं आया तुम्हें। घरदारी की तरफ भी तवज्जो दे लो। हर काम का एक वक्त होता है, बात के वक्त बात और काम के वक्त काम। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही एहसास दिलाऊं आकर। अगर दिल नहीं चाहता तो कह दो ताकि किस्सा ही ख़त्म हो। उन्होंने चंद लम्हों में इसको खरी खरी सुना डाली थी कि इसके 14 तबक रोशन हो गए थे, लेकिन सब गलतफहमी की वजह से हुआ। मम्मा जानी, मैं किचन में ही थी, वहीं से आई हूँ, आप परेशान न हों, अफ्तारी के वक्त सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जानिया ने इनको तसल्ली दिलाते हुए कहा, 2 घंटे से तो मुझे तुम लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। किचन में किसी टाइम चली गई हो तुम? उसने तीखेपन से कहते हुए भवें उचकाई। मम्मा, भाभी किचन से ही आई हैं हमारे पास,
وہ دوپہر سے کام میں لگی ہوئی ہیں، ہماری پسند کی ڈشز پوچھ رہی تھیں تو ہم لوگوں کی آپس میں جھڑپ ہوئی۔ پھر جانیہ بھابھی نے صلح کروائی۔ فائزہ نے جانیہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ کیوں سعدیہ؟ انہوں نے سعدیہ سے تصدیق چاہی۔ شاید فائزہ ان کے غصے کے ڈر سے من گھڑت کہانی سنا رہی تھی ان کو۔ جی مما، جانیہ بھابھی اور فائزہ نے صحیح بتایا ہے آپ کو، آئندہ مجھے کہنا نہ پڑے۔ وہ اسے ایک بار پھر تاکید کرتی ہوئی چلی آئیں، لیکن اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ ایک نظر کچن میں ضرور ڈال کر گئی تھیں، تب ان کی تسلی ہوئی تھی۔ وہ شوہر کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بیگم کے چہرے کے تاثر تبدیل دیکھے تو پوچھا، کیا بات ہے یاسمین، غصے میں کیوں ہو؟ غصے میں کیا ہونا ہے؟ جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے میرا تو درد سر بن گئی ہے، ہر کام کہہ کر کروانا پڑتا ہے، خود اس کو کچھ معلوم نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تک تو سمجھ جانا چاہیے تھا اس کو۔ اگر تم غصے کی بجائے پیار سے اس کو سمجھاؤ تو سمجھ جائے گی، بچی ہے، ابھی عمر ہی کتنی ہے اس کی، اور پھر ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اس کو کہ سمجھ نہیں آئی۔ سسرال والوں کو سمجھنے میں تو عمریں گزر جاتی ہیں، تب بھی کچھ نہیں سمجھ آتی۔ خود کو ہائپر کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا جگنو کو اس میں نظر کیا آیا۔ تم اب اس چکر سے باہر نکل آؤ، کیا نظر آیا اور کیا نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھو تو کوئی برائی بھی نہیں ہے، بہت اچھے خیال رکھنے والی لڑکی ہے، الماس سے کہیں زیادہ اچھی ہے، بس تم نے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا ہے اس سے۔ اگر یہ سب چھوڑ کر دیکھو تو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی اس میں۔ اور یاد ہے جگنو کی پیدائش کے بعد تک تمہیں سسرال کی سمجھ بوجھ نہیں آئی تھی اور کیسے رو رو کر مجھ سے شکایتیں کرتی تھیں۔ انہوں نے ہنس کر گزرا ہوا وقت ان کو یاد کروایا تو ایک لمحے کے لیے ان کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماضی کی پگ ڈنڈیوں پر چلتی ہوئی کہیں اور پہنچ جاتی، انہوں نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، سب یاد ہے مجھے، میں بیتے ہوئے وقت کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بہت دشوار ترین اور کڑا وقت گزارا ہے، اور اس وقت تو ساس نندیں بھی بہت ظالم ہوتی تھیں، تو بس یہی سوچ کر ذرا نرمی رکھا کرو اپنے مزاج میں۔ کوشش کروں گی، لیکن جانیہ الماس سے اچھی نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے الماس کی سائیڈ لی، اور کیوں نہ لیتی، وہ ان کی بھتیجی تھی۔ اگر تم اپنی بھتیجی کی سائیڈ نہیں لوگی تو کون لے گا؟ وہ ہنس کر بولے، یہ بات نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولیں، یہی بات ہے، ذرا سا غور کرو الماس اور جانیہ میں۔ الماس نے کبھی آج تک بھی صبح کی چائے بنا کر نہیں دی، ایک بار تم نے کہا تھا تو کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور کبھی اٹھنے کی کوشش بھی کی تو احتشام نہیں اٹھنے دیتے، اور تم نے کتنے پیار اور خلوص سے کہا تھا کہ تم مت اٹھاوا کرو، 2 کپ چائے ہوتی ہے، میں خود بنا لیا کروں گی، لیکن جانیہ کو کسی نے کہا ہی نہیں، خود ہی یہ ذمہ داری اٹھا لی، تو یہ اس کی اچھائی ہی ہے، اور اب صبح شام پابندی سے وقت پر چائے دیتی ہے، مزید آگے چل کر جان جاؤ گی، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ دیکھا، وہ جگنو کو فوراً سمجھاتی ہے کہ آپ ہمارے درمیان مت بولیں، جب کہ الماس نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ کی ہر بات سچ ہے، لیکن یہ کہ وہ جگنو کی پسند ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، الماس کبھی بچوں سے اس طرح گلی ملی ہی نہیں، اور بچے جانیہ سے بہت فرینک ہیں، جبکہ اس کے تو ڈبل رشتے ہیں۔ جی، یاسمین بیگم نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں جانیہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو یاسمین بیگم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے بابا جان کو سلام کیا اور چائے کی ٹرالی آگے بڑھائی۔ شاباش بیٹا، جیتی رہو، ابھی یہی تعریف تو کر رہا تھا تمہاری، اس نے پانی والا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ چائے کا ٹائم ہو گیا تھا نا؟ پھر اس نے ان کے ہاتھ دھلائے اور پھر چائے منہ نہ نکالتے ہوئے سینڈوچ کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی، صرف چائے ہی کافی تھی، انہوں نے جانیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے دوپہر بھی کچھ خاص نہیں کھایا تھا اس لیے، اور شام کے لیے پتلی کھچڑی بنائی ہے آپ کے لیے بابا جانی، بہت اچھا کیا بیٹا جو بنا لیا۔ نہیں بابا جانی، اگر آپ کچھ اور کھائیں گے تو بتا دیجئے، میں بنا دوں گی۔ نہیں بیٹا، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کھچڑی ہی ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ بتائیے، اگر ابھی نہیں بن سکا تو افطاری کے بعد نماز سے فارغ ہو کر بنا لوں گی، ہلکی پھلکی چیزیں ٹھیک رہے گی۔
4 6 चम्मच ही खाने हैं, मज़ीद कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर इसने यास्मीन बेगम को चाय और सैंडविच दिया और किचन में चली आई। अफ्तारी से पहले सब चीज़ें तैयार हो चुकी थीं। इसने सब चीज़ें मेज़ पर लगा दी। सब ने बहुत तारीफ़ की, बहुत टेस्टी बना था खाना। जानिया भी खुश हो रही थी, इसकी मेहनत वसूल हो गई थी। सबको हर चीज़ बहुत पसंद आई थी। यास्मीन बेगम के अंदाज में भी तब्दीली आ गई थी। एक तो शौहर ने ब्रेन वॉशिंग की थी इनकी, दूसरा इस वक्त हर फर्द की ज़ुबान पर जानिया भाभी था, और यही बात इनके लिए इत्मीनान का बाइस थी कि इनके बच्चे इससे खुश हैं। फिर अफ्तारी के बाद सब नमाज के लिए उठ गए थे। फ़ायज़ा, जुगनू मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना चाह रहे हैं। तुम दोनों भी मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो, तैयार हो जाना। आप हमें शॉपिंग कराएंगी? मुझे तो खुद तुम्हारे भाई शॉपिंग कराएंगे, और हो सकता है इस बहाने तुम दोनों को भी कुछ ना कुछ दिला दें। इसने छेड़ा। लो फिर मैं नहीं जा रहा, हमज़ा ने कहा। तुम्हें किसने कहा है साथ चलने को? सिर्फ सादिया और फ़ायज़ा को कहा है। मुझे कहती तब भी नहीं जाता, क्योंकि भाई के साथ लड़कियां देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी मेरा तो कल अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम है। ताका झांकी का। फ़ायज़ा बीच में बोल पड़ी। जी नहीं, शॉपिंग का। तो फिर तुम दोनों तैयार हो जाना। नहीं भाभी, अच्छा नहीं लगेगा, भाई कहेंगे कबाब में हड्डी बनकर आ गई। नहीं कहेंगे, तुम्हारे भाई ऐसे नहीं हैं। फिर भी कभी सही, फर्स्ट टाइम तो आप दोनों अकेले ही चले जाएं, चांद रात को हम सब मिलकर जाएंगे। तुम्हारा मतलब है कि मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? ये बात नहीं है, बस आप जाएं इस बार। ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन चांद रात को ज़रूर साथ चलना। वादा भाभी। फिर वो उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ जुगनू अपनी चंदा का इंतज़ार कर रहा था। अब इन दोनों ने दिल भर कर बातें करनी थीं।